السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں اہل بیت کا نام لینے والے بہت ہیں، اور اہل بیت میں خاص طور پر اہل بیت کے خاص فرد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام لینے والے آپ کو اس دنیا کے اندر بہت نظر آئیں گے، لیکن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کو لینے والے، آپ کے اندر جو توحید کے جذبہ تھا اس کو لینے والے، آپ کا جو توحید کے اوپر مشن تھا اس کو لینے والے آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نام لیوا بہت ہیں، لیکن آپ کی سیرت کو اپنانے والے تھوڑے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کے مشن کو اپنایا جائے۔ اور آپ کا مشن کیا تھا؟ اہل بیت کا مشن کیا تھا؟ آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے کہ اہل بیت کے خاص وظائف۔ انشاءاللہ ہم اسی طرف آ رہے ہیں، اور اس اہل بیت کے وظائف میں سے آج کی اس نشست میں ایک خاص فرد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ اور عمل کیا تھا۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کرتا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غربت کی وجہ سے میرے سر پر بہت زیادہ قرض چڑھ چکا ہے، جس کو اتارنے کی میں ہمت و طاقت نہیں رکھتا، اور یہ قرض کی پریشانی کوئی معمولی پریشانی نہیں ہوتی۔ جن کے سر پر قرض ہے، کبھی آپ ان سے مل کر دیکھیے، ان کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس شخص یہ آ کر شکایت عرض کرتا ہے کہ میرے سر پر قرضہ بہت زیادہ ہے، آپ میرے ساتھ کوئی مالی تعاون کیجئے کہ میں اپنا قرضہ اتار دوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر یہ نہیں کہا تھا کہ تم یا علی مشکل کشا یا علی مدد کا نعرہ لگا لینا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، قطعاً نہیں کہا۔ یا آپ نے کوئی لٹکانے کے لیے تعویذ دیا؟ نہیں دیا۔ پہننے کے لیے کڑا یا چھلا دیا؟ نہیں دیا۔ کیا کیا اہل بیت کے اس خاص فرد نے؟ انہوں نے کیا کیا؟ اس شخص کا تعلق بھی رب کے ساتھ جوڑا، عقیدہ توحید سمجھا دیا کہ پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پریشانی کے عالم میں اپنے رب کو پکارو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں، ایسی دعا نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی؟ کون سی دعا سکھا رہے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے خاص فرد ہو کر بھی اپنی طرف سے کوئی وظیفہ، کوئی دعا نہیں بتاتے۔ کہتے ہیں یہ دعا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اگر تیرے سر کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کی پریشانی کسی بھی حوالے سے ہو، قرض کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، اگر وہ پریشانی پہاڑوں جتنی بھی کیوں نہ ہو بلند، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر اس حدیث کے الفاظوں کے مطابق پہ اللہ کے ذمے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ریزہ ریزہ کر کے آپ کی زندگی سے ختم کرے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ عقیدہ اور وہ توکل ہونا چاہیے۔ اور وہ دعا کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ اے اللہ، مجھے اپنے حلال سے کافی ہو جا اور حرام سے بچا لے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے اے اللہ اپنے فضل کے ساتھ اپنے در کا فقیر بنا لے، اپنے در کا محتاج بنا لے، اور لوگوں کی فقیری سے، لوگوں کی محتاجی سے اللہ مجھے محفوظ فرما لے۔ آج بھی ہمارے سیانے سمجھدار لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ محتاجی سے پہلے پہلے ہمیں اٹھا لینا۔ محتاجی کی زندگی بڑی اجیرن اور انسان کو تڑپا دینے والی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس دعا کو پڑھیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی دکھ ہوں گے، جتنے بھی پریشانیاں ہوں گے، انشاءاللہ زندگی سے پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ سکون والی زندگی اگر آپ بسر کرنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سچی محبت نصیب فرمائے، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ
اور اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔